اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے آیت نمبر 200 تک تلاوت کی ہے۔ اس رکوع کے پہلے حصے میں کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کا ذکر کیا تھا کہ عقل مند کون ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عقل مند یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس پوری کائنات کو بے فضول پیدا نہیں کیا۔ پھر آگے ان عقل مندوں نے اللہ رب العزت سے جو دعائیں کی تھی اس کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ پروردگار ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے دے۔ پھر ایک اور دعا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے جو ہم سے اپنے رسولوں کی زبان پر جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا فرما دیجیے اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ فرمائیے۔ اب آج کی آیات میں وہ جو دعائیں عقل مندوں نے اللہ رب العزت سے، عقل مند جو اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، کہ ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ جو دعائیں مانگی تھی، عقل مند جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ نے پیش کی، قرآن کریم میں اطلاع دے دی کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کر لی، اور یہ فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں کسی کام کرنے والے کا، کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ نیکی کا عمل اگر صحیح ہو، قاعدے کے مطابق ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، ورنہ بندہ منمانی عمل کرے، شریعت کے تابع بن کے نہ چلتا ہو، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے دائرے میں نہ رکھتا ہو، تو ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر عمل قاعدے کے مطابق ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اب وہ عمل چاہے کوئی بھی کرے، من ذکر او انثی، نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، کہ بعض تمہارے بعض سے، کہ تم مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے پیدا ہوئے، عورتوں سے مرد، مردوں سے عورتیں، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چلانا ہے کہ نہ مرد ہونے کی وجہ سے نیکی میں کمی آئے گی، نہ عورت ہونے کی وجہ سے، اللہ نے سب کو برابر رکھا ہے۔ فالذین ہاجروا، پھر اللہ فرماتے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی،
دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ کئی مرتبہ ایمان والے کافروں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے، کیونکہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے، اور کفار کو اور باطل کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کمی نہیں کی اور ان کو وہاں سے نکالا ہے۔ اب پچھلے دنوں دیکھ لو برمی مسلمانوں کے ساتھ کیا حالت ہوئی، ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا لیکن اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی۔ اور پھر مختلف ملکوں کے حالات جو آئے، آپ چھوڑتے پچھلے دنوں آپ اہل غزہ کو لے لیجئے، اہل فلسطین کو لے لیجئے، اور لبنان کو لے لیجئے، ملک شام کو لے لیجئے، اور مختلف علاقوں کو آپ اور ملکوں کو جوڑتے چلے جائیے کہ جب وہاں حالات آئے تو وہاں کے لوگوں نے ہجرت کی، اپنے ملک چھوڑا، ریفیوجی بن کر کے مختلف کیمپوں میں رہے۔ کیوں؟ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کہتے جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کہتے ان کو میرے راستے میں تکلیف پہنچائی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ اللہ کے راستے میں لڑے اور قتل کیے گئے، اللہ کیا فرماتے؟ ضائع نہیں ہوگا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ اللہ کہتے ہیں ضرور مٹا دوں گا میں ان سے ان کی برائیاں، ان کی خطائیں معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ انہوں نے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ کہتے میں ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے ان کو کہ دیکھو کیا حالت ہے، اللہ کو ماننے والے، ملک کو چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، لیکن اللہ وعدہ فرما رہے کہ گناہ بھی معاف کریں گے، جنت کا داخلہ بھی نصیب کریں گے، ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر کے جب یہ کائنات فنا ہوگی، اس کے فنا ہونے تک اس کائنات میں جتنی مخلوقات آئی ہے یا آئے گی، کیا انسان، کیا جنات، کیا کیڑے مکوڑے، کیا سمندری مخلوق، کیا خشکی کی مخلوق، اللہ تعالیٰ ان پر خرچ کر رہا ہے، اپنے خزانے کھول رہا ہے۔ یہاں تو ابھی چند دنوں میں ایک جنگ چھائی ہوئی ہے اور حالت ملک کی خراب ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ دنیا والوں نے روکا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، ان کی بھی اپنی پالیسیاں ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہے، ہاں ان کا بھی اپنا ملک ہے، لیکن اللہ خرچ کر رہا ہے لگاتار، کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ ہم سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالے اور جتنا پانی اس سوئی پہ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آئی، لگاتار خزانے آ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح سوئی کے ذریعے سمندر کے پانی میں کمی نہیں آتی، اسی طرح اللہ کے خزانوں میں بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم ورطبکم ویابسکم، کہ اگر تمہارے اول سے لے کر کے آخر تک جو مر گئے ہیں، جو موجود ہے یا آئندہ آنے والے ہیں، اور اس میں کیا انسان، کیا جنات، کیا زمینی مخلوق، کیا سمندری مخلوق، آپ غور کریں گے نا کبھی، آپ اگر ریسرچ کریں گے، آپ دوست بہن کے لوگ جو سمندر میں جاتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے، اور اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو، اور حالانکہ وہ پوری آتی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا پہ جتنی وسعت ہے نا مخلوقات، جتنی زمین دنیا میں پھیلی ہوئی ہے،
اس سے زیادہ عجیب و غریب مخلوقات اللہ نے سمندر کے نیچے رکھی ہوئی، اور بڑی بڑی مخلوقات. ایک ایک مچھلی کئی ملکوں کا کھانا ایک وقت میں کھا جاتی ہے، اتنی بڑی مخلوقات اللہ نے رکھی ہے. اور کیا پہاڑوں میں رہنے والے، کیا میدانوں میں اور غاروں میں رہنے والے، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ مانگے، اور اللہ ان کو ان کے مانگنے کے مطابق دے دے. تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئی کہ سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالو تو جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آئی. تو اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے. اب جو باطل ہے نا، جو کفار ہے، وہ آج آپ کو یہ چیزیں دکھ رہی ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. مسلمانوں سے کہتے اور تم کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے کپڑے تو دیکھو، اپنی پھٹی پرانی حالت تو دیکھو. کسی کو جوتا نصیب نہیں ہے، کسی کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، کئی دن تم فاقوں سے گزار رہے ہو، رہنے کے لیے تمہارے پاس معقول جگہ کوئی نہیں ہے، چھپروں میں اور ٹینٹوں میں گزارا کر رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ رب ہم سے راضی ہے. کس طرح راضی ہے؟ سوال کرتے، اگر رب راضی ہوتا تو تمہیں دولت دیتا، دنیا کی ضرورت تمہیں عطا کرتا. اور پھر وہ باطل کہتا ہے کہ ہمیں کہتے ہو کہ رب تم سے ناراض ہے، حالانکہ ہمارے پاس کوٹھیاں ہے، باغات ہے، محلات ہے، حکومتیں ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، کارخانے ہیں، زمینیں ہیں، دولت ہے. اگر رب ہم سے ناراض ہے تو یہ رب ہمیں چیزیں کیوں دے رہا ہے؟ اب جب یہ سوال اٹھتے ہیں تو اب اکثریت عوام کی کیا ہوتی ہے؟ سطحی دماغ کی ہوتی ہے. قرآن و حدیث پہ گہری نظر تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں قبولیت کی یہ دلیل تو نہیں ہے کہ مال و دولت اور حکومت اور پیسہ اور کرسی مل جائے. جن کا کلمہ اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ ایسے شبہات کا شکار ہو جاتے، ایسے سوالات کا شکار ہو جاتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں. سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں. اللہ فرماتے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تمہیں ان لوگوں کا، ان کفار کا جو شہروں میں دندناتے پھر رہے. دیکھو ایک چیز ہمیشہ دھیان میں رکھنا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں نا، ان کے پاس حکومتیں اگر آتی ہے تو وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے. جن کی نظر قرآن و سنت پہ ہوتی ہے وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ نفرت نہیں بانٹتا، وہ محبتیں بانٹتا ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو انکار کرنے والے، جب ان کے پاس حکومتیں آ جاتی ہے تو دنیا میں بسنے والی انسان تو چھوڑیے اور مخلوق کے بھی جینے کے لالے پڑ جاتے ہیں. وہ نفرت بانٹتے، ان کے اندر نفرت اشد بھری ہوتی ہے. اب وہ دندناتے پھرتے ہیں اپنی حکومت کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے پیسوں کے نشے میں، اپنی پیچھے لگے ہوئے اپنی اکثریت اور لوگوں کے نشے میں دندناتے پھرتے. اور آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے دنیا میں. اللہ کہتے تمہیں ان کا دندناتے پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے، ان کا ٹھاٹ باٹ سے چلنا پھرنا ان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم دیکھتے ہو وہ گاڑی پر جا رہے، کبھی ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے، کبھی ایک سے بڑھ کر ایک سکوٹروں پہ جا رہے. اللہ کہتے اس سے دھوکے میں نہ پڑنا، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے لیے، ایمان نہیں ہے ان کے پاس. کچھ دن مزے کر لیں گے، کتنے دن کھا پی لیں گے، کتنے دن دندناتے پھریں گے. فرعون بھی دندنایا تھا، کیا حالت ہوئی.
کتنے دن کھا پی لیں گے؟ 10 دن، 10 مہینے، 10 سال، 50 سال، 100 سال، چند دن کی بہار ہے، آخر مرنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اب پتہ چلے گا۔ ایمان والا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن ایمان ہے، اگر کچھ اس سے نافرمانیاں ہوئی ہے تو آخرت میں چند دن کی سزا ہے، اس کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے۔ اللہ کہتے ہیں آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ معلوم ہو جائے گا کہ راحت کس چیز کا نام ہے، تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ اللہ راضی کس سے تھا، اللہ ناراض کس سے تھا؟ ہاں، اللہ ناراض تھا اس لیے خزانے کھول دیے کہ اور سرکش بن جاؤ، اور دندناتے پھرو، اور ظلم کرتے پھرو۔ اللہ ناراض تھا اس لیے، اور اللہ راضی تھا تو اللہ نے حالات بھیج کر کے اللہ نے متنبہ کیا کہ دیکھو آپے سے باہر مت ہو جانا۔ یہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی مصلحت کو سمجھو۔ چند دن کے عیش کو، چند دن کی حکومتوں کو انہوں نے اللہ کی رضا سمجھ لی۔ آج بھی دنیا میں مختلف ملکوں میں نام نہاد اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن وہاں بھی ظلم نہیں ہے۔ ابھی ذہن میں رکھ لو، وہاں ہزاروں غیر مسلم رہ رہے، لیکن کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اسی ملک میں 800 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی، کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ اللہ کہتے ان کا دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہم تو کسی کو ایک دن کی مہلت نہ دے، وہ اللہ ہے جو مہلت دے رہا ہے کہ اور ذرا اچھل لو اور دندنا لے لو۔ ثم مأواہم جہنم، اللہ کہتے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمین اور تمام مسلمات کو دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اللہ کہتے یہ تو دندناتے پھر رہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چاہے ان کے کپڑے پھٹے پرانے، چاہے ان کا مکان اچھا نہیں ہے، چاہے ان کو پیروں میں پہننے کے لیے ان کو جوتے نہیں ہیں، ان کو سر چھپانے کے لیے ان کے پاس ٹوپیاں اور پگڑیاں نہیں ہیں، ظاہری آرائش اور ظاہری زیبائش سے محروم ہے، لیکن اللہ کا ڈر ان کے اندر ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، خالدین فیہا، ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ اور یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ نزلا من عند اللہ، مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مہمانی۔ تھوڑی تکلیفیں دنیا میں، یہ تو دنیا ہے تکلیف کا گھر ہی، باطل نہ ہو پھر بھی تکلیفیں لگی ہوئی ہے، تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لو پھر اللہ کی مہمانی ہے۔ لہذا اللہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو اور نہ کسی کو دھوکے میں ڈالو، اور اللہ کہتے ہیں یاد رکھو وما عند اللہ خیر للابرار، اور وہ چیز جو اس دنیا کے مقابلے میں اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی۔ ابھی تو ایک محل ہے، کل نہیں ہے، ابھی پیسہ ہے، کل نہیں ہے، ابھی صحت ہے، کل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہے، اور وہاں کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ لہذا اپنی غربت پر افسوس نہ کرو، اپنی ناداری پر پریشان نہ ہو، اپنے حالات پر پریشان نہ ہو، ملک میں دکھتے ہوئے حالات پر پریشان نہ ہو، آخرت کو سامنے رکھو، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اللہ کی رحمت کو نہ بھولو۔ قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ اگر قرآن پاک کسی قوم کی خرابیوں کو بیان کرتا ہے تو قرآن ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے اگر ان میں خوبیاں ہے۔ اب آپ نے اگر کسی نے مسلسل پچھلے درس سنے ہیں تو مسلسل کئی رکوعوں سے یہودوں اور نصارہ کی مذمت بیان ہو رہی تھی۔ اب اس سے یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ سارے اہل کتاب برے تھے،
اللہ فرماتے کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے جو اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، کیونکہ آخری کتاب اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالیں گے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ ہے جو پاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اور ایسے لوگ خاصی تعداد میں تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ان پر ایمان لانا چاہیے اور ایمان لائے بھی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت بنیامین، یہ سارے پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ نصارہ میں سے حضرت عدی بن حاتم، حضرت عدی بن بدرہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری، یہ سارے پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے نیک بختی اور سعادت کا ثبوت دیا۔ تو اللہ کہتے سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں۔ وما انزل الیہم، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی آخری نبی اور قرآن پر بھی ایمان لاتے۔ لیکن جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے تھے، جو صحیح تھا اس کو ایکسپٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے۔ اور یہ جو ایمان لائے خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یعنی اللہ کی آیات کو بیچ نہیں ڈالتے تھے، اس کا ترجمہ یا اس آیات کو اپنی طرف سے بدل کے نہیں پیش کرتے تھے کہ چند روپے ملے اور بدل دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تھوڑی ہی ہے، کتنا بھی خزانہ مل جائے یہ بہت تھوڑا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ کے یہاں دنیا اور دنیا و ما فیہا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیتا۔ تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ تھوڑی سی قیمت لینا صحیح نہیں ہے، اگر بڑا گھپلا مارے تو صحیح ہو جائے گا۔ اگر ایک بنگلہ مل رہا ہے تو بیچ دو، یا ایک علاقہ پورا مل رہا ہے تو بیچ دو، نہیں، پوری دنیا ہی کیوں نہ مل جا رہی ہو، اور پوری دنیا کی حکومت کیوں نہ مل رہی ہو، پوری دنیا کا قبضہ کیوں نہیں مل رہا ہو، اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچنا چاہیے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اور یہی لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہے، اللہ کہتے یہی لوگ ہیں کہ ان کے یہاں ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والے۔ یہاں کچھ بھی کر لو، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، حساب اور کتاب شروع ہو جائے گی۔ یہاں کچھ بھی کرو، یہاں ظالم بھی جیت جائے گا، یا نافرمان بھی اچھی زندگی گزار لے گا، سب کچھ چل جائے گا یہاں، لیکن آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور آخری آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو عبادات پر، تکلیفوں پر، جو حق بات کہنے پر تکلیفیں آئے اس پر تکلیفیں کرو، اس پر صبر کرو۔ اب حق بات کہو تکلیفیں آتی ہے، صبر کرو، چاہے ایسے تکلیفیں آئے حق بات کہنے پر آئے یا ویسے ہی تکلیفیں آئے، اللہ کہتے ہیں صبر کرو۔ ایمان والوں کو نصیحتیں کی جا رہی، ایمان والو صبر کرو، وصابروا،
صبر تو کرو ہی، ساتھ میں کیا کرو؟ حق بات پر ڈٹ جاؤ، عبادات کے ادا کرنے پر ڈٹ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ادا کرو کبھی ادا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ادا کیا، رمضان کے بعد اب ادا نہیں کرنی۔ ڈٹ جاؤ، اللہ کی عبادات میں کمی نہیں آنی چاہیے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور حق پر بھی ڈٹے رہو۔ اور پھر کیا کرو؟ ورابطو، اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھو۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اپنی ملکی سرحدوں کو بھی پختہ بناؤ، اور اگر مسلمان ہو تو اپنی نظریاتی، اپنی عقیدے کی سرحدوں کو بھی مضبوط بناؤ۔ عقیدہ دیکھو کیا ہے، آج ہم نے عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں بنایا، ہم نے عقیدہ بنایا کہ ہم نے ایک بات سوچی، اپنے مسلک نے ایک بات سوچی، اور اس سوچ کے مطابق عقیدہ بنایا، اور اس سوچ کے مطابق ہم نے قرآن کی آیات کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن بدل دیا۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ ہم نے قرآن کی آیتوں پر اور قرآن پر اپنے عقیدے کو نہیں بنایا، اپنی نظریات، اپنے عقیدے کی جو سرحدیں وہ محفوظ رکھ۔ یہ دیکھو اللہ کیا فرما رہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اور اس پر پھر میں خود کو جانچوں، اگر اس کے مطابق میں ہوں تب تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر میرا مسلک مجھے نہیں بچائے گا، میرا گروہ، میرا فرقہ مجھے نہیں بچائے گا۔ قرآن کے مطابق لفظ ہے ورابطو، مرابطہ سے، اس کا معنی ہے سرحد کو مضبوط بنانا۔ تو یہاں دونوں سرحدیں مراد ہے، ملکی بھی کہ کفار تمہیں نقصان نہ پہنچائے، اور مذہبی سرحدوں کو بھی پکا بناؤ کہ جو تمہیں عقائد بتائے جاتے کہ یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، اور پھر اس پر کہا جاتا ہے کہ باطل فرقوں نے جو بتایا ہے وہ غلط ہے، یہ اسی میں ہے، یہ اسلام کی سرحدیں سمجھ لو۔ کافر کافر ہے، مومن مومن ہے، توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، سنت سنت ہے، بدعت بدعت ہے۔ ہاں، کسی فرقے میں جا کے بدعت سنت نہیں ہو جاتی، کسی فرقے میں جا کے شرک توحید نہیں ہو جاتی۔ ہاں، ان ساری چیزوں کو سمجھو، اسلام کی سرحدوں کو پکا بناؤ، تاکہ کوئی کافر مشرک بے دین ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اسلامی حکومت ہے تو ملک کو بھی نقصان نہ پہنچائے، اور مسلمان ہے تو ہمارے دین اور ایمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور پھر آخر میں چلتے چلتے اللہ نے فرمایا، ایک کیا فرمایا؟ ایمان والو صبر کرو، حق بات پر ڈٹ جاؤ، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ چاروں کام، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ نے کہا یہ کام کرو گے لعلکم تفلحون، تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ تمہاری کامیابی ان چیزوں پر موقوف ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے 200 تک تھی، اور یہیں پر سورہ آل عمران جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ کسی وجہ سے درس قرآن نہیں ہوگا، اگلے جمعے سے ہم اگلی سورت کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم